سب میں نے جو ذکر کیا بڑی مختصر مجھے بتائیے گا کہ یہ جو محبت اور ایمان خداوند ہے دادا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس سے ایک بات تو ثابت ہوتی ہے کہ ایمان والے کون تھے اور نا ایمان والے کون تھے، پہلی بات تو یہ. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ خانہ کعبہ کو کیا مسلمانوں کے علاوہ بھی کسی نے نقصان کبھی پہنچایا ہے؟ بڑا افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ پوری تاریخ میں ہمیں کہیں نہیں ملتا کہ سوائے ابرہہ کے کسی نے یہ جرت کی ہو. نقصان وہ بھی نہیں پہنچا سکا، نقصان تو وہ بھی نہیں بلکہ پہنچا سکا. ابابیلوں نے جا کے جو اس کا ستیہ ناش کر دیا. اور وادی محصر جو مینا اور مزدلفہ کے درمیان ہے، کیونکہ یہ لشکر وہیں تہس نہس ہو گیا تھا، ان کو جرت نہیں ہو سکی تھی کہ مکہ کے اندر داخل ہو سکے. لیکن اس کے افسوس یہ ہے کہ آج کا دن تاریخ کے اعتبار سے انتہائی سیاہ دن ہے. آج کا خاص طور پر آج کی تاریخ جو آج ہم جس سے گزر رہے ہیں، آج کے دن حضرت عبداللہ ابن زبیر جنہوں نے یزید کی بیعت کا انکار کر دیا تھا اور مدینہ منورہ سے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابوبکر کے بیٹے جناب کیا نام تھا عبد الرحمن کے ساتھ اور باقی جو ساتھی تھے یہ چھوڑ عبداللہ ابن عمر کے ساتھ جنہوں نے یزید کی بیعت کا انکار کیا تھا، یہ سارے لوگ مکہ چلے گئے تھے. تو عبداللہ ابن زبیر نے وہاں پر خلافت کا اعلان کر دیا تھا. تو آج کے دن یزیدی لشکر نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا تھا اور کوہ ابو قبیس سے منجیقوں اور آگ کے ذریعے بارش کی گئی. منجین سے وہ جو پتھر پھینکے جاتے ہیں. اور کیا نام تھا اس کا، خیر نام اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا، حسین بن نمیر ملعون جو اس کمانڈر تھا یزید کا، جو مولا علی اکبر علیہ السلام کا قاتل تھا، اس کی کمان میں یہ لشکر وہاں پہنچا تھا اور انہوں نے خانہ کعبہ اس کے اوپر، کیونکہ وہاں پر حضرت عبداللہ بن زبیر جو ہے وہ پناہ لیے ہوئے تھے، تو لہذا کعبہ کو پتھروں سے شہید کیا، آگ لگائی گئی، جل گیا خانہ کعبہ. ہاں جی، ایک فرد کے پیچھے ایک فرد کے لیے خانہ کعبہ کو شہید کر دیا گیا، خانہ کعبہ کو آگ لگا دی گئی، خانہ کعبہ کی پوری عبارت منہدم ہو گئی. اور یہ یزید کے کارناموں میں، سیاہ کارناموں میں کارنامے لوگ کہتے ہیں، پھر بھی یزید رضی اللہ ہے، خوف خدا کیجیے. پھر دوبارہ حضرت عباس عبداللہ ابن زبیر نے اس کو دوبارہ تعمیر کیا تھا اور تعمیر میں تھوڑی سی تبدیلی بھی کی تھی. ایک کی بجائے 2 دروازے رکھ دیے تھے کہ ایک دروازے سے لوگ داخل دوسرے نکل جائے کریں، اور پھر بعد میں دوبارہ وہ دوسرا دروازہ بند کر دیا گیا. دوبارہ حجاج بن یوسف کے دور میں قریب کا دور ہی تھا، اس وقت اس کے اوپر حملہ کیا گیا دوبارہ، وہ بھی اسی لشکر کی طرف سے کیا گیا، یزیدی کی طرف سے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ خانہ کعبہ جو ہے انہی یزید اور یزیدی کے ہاتھ اور یزید کے حکم سے، یہ سب کچھ یزید کے حکم سے ہو رہا ہے، خانہ کعبہ کو شہید کیا جا رہا ہے. تو جو خانہ کعبہ کو شہید کر دے، اور آج کی تاریخ سیاہ تاریخ ہے، تو لہٰذا اس حوالے سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ یزیدی کردار جو ہے وہ کیا اور ہم اپنے آپ کو خود نقصان پہنچا رہے ہیں. وہ عبادت گاہ جو خدا نے اول بیت کہا، جس کو ہدی للعالمین کہا، جس کو مبارکن کہا، اتنی بابرکت، آج ہم ترس رہے ہیں خدا کے کورونا اپنا بدلہ لینے کے لیے. ان للہ و انا الیہ راجعون. جی السلام علیکم بیٹا. ہیلو جی پتر. وعلیکم السلام. جی بیٹا. بلال بھائی، میں نا ملتان تو بول رہی ہوں، شکیلا بات کر رہی ہوں. جی شکیلا. اسی نا 7 بھن بھرا ہیں. جی جی. ایک ماں دے وچوں آ. اچھا. تے 3 ساڈے بھرا، 3 بھن بھرا ساڈے صحیح ہے تے 4 اسی خراب آ. ایک وچ ساڈے فوت ہو گیا وا تے جنہاں وچوں اسی آ تے سانوں اینی تکلیف آ. بیماری کی بیماری ہے؟ میں شکیلا سمجھیا نہیں، کی بیماری بیٹا؟ لا علاج اج تک کچھ پتہ نہیں چلیا ہے. شروع تو مسٹر میڈیکل کالج سے اسی دکھایا ہے نا، کوئی حد ہی نہیں. کراچی تک بھی اسی پھر کے آئے ہیں. کی ہےگا کی ہے بیماری ہیگی کی ہے کی سمپٹم مطلب واضح طور تے نظر کی آندا ہے؟ اج تک نہیں سانوں پتہ چلیا. کوئی کہندا ہے کہ شوگر دے نال تعلق رکھدی، سانوں نہیں پتہ چلیا ہے کی تکلیف آ کی نہیں. تسی گھر دا کم شم کردے ہو؟ ہاں جی، چلدے پھردے ہو؟ ہر کام کر لینی آ. نظر شام نو آندا ہے؟ ہاں جی. جسم چ کمزوری ہے؟ پیراں دی ہے، پیراں تو آ سی. جی پیراں تو آ. پیر نہیں ساڈے ہے صحیح ہے. پیر مڑے ہوئے نے؟ ہاں جی. پیر مڑے ہوئے نے؟ نہیں پیر ٹوٹے ہوئے آ سارے. انگلیاں یعنی کہ نا پیراں دیاں ختم ہو گئیاں وا تے پیراں چ نا زخم سی رہندے سی. تے بیٹا تسی اپنی شوگر وغیرہ چیک نہیں کرائی سی؟ نہیں اسی شوگر چیک کرائی ہے. بیماری ایسی ہے. ڈاکٹر اقبال اتنے سی ڈاکٹر مسٹر میڈیکل کالج دے وچ بڑا وڈا اتنے ہسپتال وا ساڈے تے اسی کراچی بھی جا چکے ہیں. میرے پتر تو حالی تک اے نہیں دس پائی کہ تینوں بیماری ہے کی، نشانی کی ہے بیماری دی، کی ہوندا ہے؟ اے نا جزام دی بیماری دے وچ لگدا وا جزام ہے نہیں ساڈے.
جزام کہتے ہیں لیپرسی کو. نہیں جزام نہیں ہے، یہ کوئی پتہ نہیں ہے، اتنے پتہ ہی نہیں چلے ہے گا تیری بیماری کیڑی نہیں. اللہ تعالیٰ رحم کرے. وہ دیکھیں کمال بات ہے، لیپرسی کے اوپر جو سب سے زیادہ کام کیا وہ ڈاکٹر رت نے کیا کراچی کے اندر، اور وہ نیشنل ہاسپٹل کے ساتھ جو ہے. اور آج ہمارے ڈاکٹر صاحبان اگر یہ کہتے ہیں کہ وہ اس کو ڈسکور نہیں کر سکتے تو بڑی ہی عجیب اور چنبے کی بات ہے. دو ہی چیزوں کے درمیان یہ ساری چیز ہو سکتی ہے، تو یا تو ڈائبٹیز ہے جو کہ اگر یہ خاتون کہہ رہی ہے نہیں، تو یا لیپرسی ہے جو کہ ایک وائرل چیز ہے، اور اس کے خلاف جو ہے وہ لڑائی جیتی جا چکی ہے. اگر یہ لوگ وہاں تک نہیں پہنچ سکے تو میری درخواست ہوگی کہ ڈاکٹر رت کا جو ہاسپٹل ہے کراچی کے اندر، آپ سیدھا وہاں پہ جائیے، کیونکہ ان کے پاس آپ کا انشاءاللہ علاج ضرور ہوگا. ڈاکٹر صاحب یہ کمال بات نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر اب تو خیر میرے کپتان نے بھی جیسے اپنا ہسپتال بنایا، لیکن لاہور کے اندر لے لیجئے، کراچی کے اندر ڈاکٹر رت کا لے لیجئے، بہت سے غیر مسلمانوں نے وہ کام کیے ہیں جن کا فائدہ ہم آج 70-80 سال کے بعد بھی گزار رہے ہیں. اس کا اجر تو ہے. یقیناً خدا تو کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا، البتہ اجر کی نوعیتیں مختلف ہو سکتی ہیں. خداوند متعال دنیا میں بھی اجر عطا فرماتا ہے، آخرت میں بھی کچھ ایسی ہیں جن کو دنیا اور آخرت دونوں میں عطا کرتا ہے. بہرحال میں ان کے نیک کاموں کو سراہتا ہوں، لیکن جو میرے عقیدے کے مطابق مجھے بتایا گیا اسی کے مطابق ان کو دنیا میں اجر ملے گا. وہ شہرت کی صورت میں ملے، نیک نامی کی صورت میں ملے، مال دنیا کی صورت میں ملے. اجر سے محروم نہیں. خدا کسی کا اجر کو، شیطان کے اجر کو ضائع نہیں کیا، باقی تو باقی کیا رہ گیا. کیا بات. تو لہٰذا بات یہ ہے کہ ہم ان کو ایمان کی ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں تاکہ ان کی آخرت بھی سنور جائے اور دنیا بھی سنور جائے. اور یقیناً استفادہ کرنے کے لیے تو آپ کو منع نہیں کیا گیا. ڈاکٹر صاحب جیسے آپ ابھی فرما رہے تھے کہ میرے پاس 1 منٹ ہے صرف، جو مسلمان خود اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں، اتحاد مسلمان کے لیے کوئی پیغام جو آج کی نسبت سے؟ میں سمجھوں اس وقت اتنی واضح چیزیں آ چکی ہیں کہ اسرائیل ہمارے خلاف کھڑا ہے، امریکہ ہمارے خلاف کھڑا ہے، ہمارے اپنے جو ہیں اس کے ساتھی بن کے ہمارے خلاف آ چکے ہیں. ہمیں ان کی ان یکجہتیوں سے سبق سیکھنا چاہیے. اگر وہ کفر اور ان کے منافقین مل سکتے ہیں مفاد کے لیے مل سکتے ہیں، تو ہم جو ایمان کے لیے نہیں مل سکتے. خدا را اپنی صف میں وحدت پیدا کیجیے.